ایک پیئر ہم اسکی خریدتے ہیں، اس کی جو پراپر کٹ ہے تقریباً 17 لاکھ روپے تک، یا جو ہم بیسٹ کٹ جسے کہتے ہیں ایک ایتھلیٹ کے لیے 25 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ ونٹر سپورٹس گلگت بلتستان میں بھی اس کا رجحان آ رہا ہے، جیسے کہ سنو بورڈنگ ہو گئی، ناٹ جسٹ اسکینگ، سنو بورڈنگ اس کے اندر ہے، اس کے اندر کراس کنٹری ہے، اس کے اندر آئس اسکیٹنگ ہے، تو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسپلنس ان دیس ونٹر سپورٹس، جو کہ الحمدللہ آنے والے 2 یا 4 سالوں میں ہم خود دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان سے اچھے ایتھلیٹس پروڈیوس ہوں گے، لیکن پھر جا کے وہاں پہ بات آتی ہے کہ سپورٹ کوئی نہیں ہے۔ میرا جو فرسٹ میڈل تھا انٹرنیشنلی وہ ساؤتھ کوریا میں کیا گیا، پیانگ چانگ میں، جہاں پہ ونٹر اولمپکس 2018 ہوئی تھی، اور وہاں پہ 41 کنٹریز سے 170 ایتھلیٹس تھے، اور وہاں پہ فرسٹ پوزیشن یعنی پاکستان ہم نے جیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صنم حسین، اور پروگرام آپ اہم ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ خوشگوار گزرا ہوگا۔ ناظرین، کھیل روح کی غذا ہے، اور صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہوں گے، کیونکہ کھیل کود ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کھیل نہ صرف انسان کی زندگی میں چستی، پھرتی، لچک پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایسی قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے، ہمارا ملک جو ہے کھیل کود کے حوالے سے آگے آگے بڑھتا رہا ہے، اور یقیناً اس میں پیش رفت ہوتی رہی ہے، اور خصوصاً اگر ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کریں تو گلگت بلتستان نہ صرف اپنی جغرافیائی حیثیت، اپنے کلچر، اپنے ثقافت کی وجہ سے ایک اہم اور منفرد مقام رکھتا ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ بہترین پولو اور اسکائی ٹیمز بھی موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایسے قومی ہیرو سے بات کریں گے جو کہ جی بی ٹیلنٹ ہے، اور جن کو نہ صرف قومی ہیرو بلکہ ان کو مختلف خطابات سے بھی نوازا گیا ہے۔ ایک اہم خطاب جو کہ بوائے ونڈر آف دی سلوپس، جو کہ ڈان نیوز نے ان کو نوازا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ 2 جو ہے وہ نیشنل ٹیمز کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت ڈیٹیل انٹرو ہے ان کا، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے فضل ودود صاحب، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف جو ہے وہ ان ڈیٹیل کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فضل صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور جیسے کہ آپ سب کی جو ٹیم ہے جی بی پلس، ماشاء اللہ سے انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے یہاں پہ بولنے کا موقع فراہم کیا، تو کافی اچھا لگتا ہے جب ایتھلیٹس کو اسپیشلی پاکستان اور گلگت بلتستان میں یو ڈیزرو اٹ ماشاء اللہ، کیونکہ آپ نے نہ صرف پاکستان بلکہ گلگت بلتستان کو بھی جو ہے وہ ایک خاص مقام دیا ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ کا جو تعارف ہے وہ کافی جو ہے وہ پرولونگ تھا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا جو ہے وہ تعارف تفصیلاً کروائیے، اور ہمیں بتائیے کہ کون کون سے میڈلز اور کہاں کہاں سے آپ نے جو ہے وہ ون کیا ہے۔ جی بالکل، اگر اسکینگ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، میرا جو فرسٹ میڈل تھا انٹرنیشنلی وہ ساؤتھ کوریا میں کیا گیا، پیانگ چانگ میں، جہاں پہ ونٹر اولمپکس 2018 ہوئی تھی، اور وہاں پہ 41 کنٹریز سے 170 ایتھلیٹس تھے، اور وہاں پہ فرسٹ پوزیشن یعنی پاکستان ہم نے جیتی، اور سیکنڈ جو ہے وہ انڈیا، اور تھرڈ میکسیکو تھا۔ اور نیشنل لیول پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی میں 4 مختلف ٹیموں میں کرتا ہوں، یعنی مختلف سپورٹس میں، جن میں اسکواش، اسکینگ ہو گئی، اسپورٹس کلائمبنگ، اور گراس اسکینگ جو ہے وہ بھی شامل۔ اچھا، گراس کے حوالے سے مجھے یاد آیا ناظرین کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ ایک نیشنل گراس اسکینگ جو کہ مالم جبہ میں اگست 2021 میں منعقد ہوا تھا، وہاں جو ہے وہ فضل صاحب نے نہ صرف شمولیت کی تھی بلکہ گولڈ میڈل بھی جیتا تھا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ایونٹ کے حوالے سے میں ذرا بتاتا چلوں، یہ ہوا تھا اگست 2021 میں مالم جبہ سوات میں۔ یہ ایک تو الپائن اسکینگ ہوتی ہے جو کہ سنو کے اوپر ہم کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، اور یہ ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم نیشنل اسکی چیمپئن شپ ہوئی تھی پاکستان میں۔ پہلے اس کا نہ رجحان تھا، نہ کسی کو پتا تھا کہ گراس اسکینگ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ایران میں زیادہ کھیلی جاتی ہے، ایران کی ٹیم جو ہے وہ نمبر 1 ہے اکراس دا گلوب۔ تو پاکستان میں بھی فرسٹ ٹائم جب ہوا تو الحمدللہ اس میں گلگت بلتستان کی ٹیم کو لے کر ہم گئے
گلگت بلتستان کی جو ونٹر اسپورٹس ایسوسیشن ہے، چونکہ ونٹر اسپورٹس ایسوسیشنس کے ساتھ ہی ہم ایفلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم گراس اسکینگ کیونکہ یہ سمرس میں ہوتی ہے، سمرس میں اسنو میسر ہمیں نہیں ہوتا، تو دیٹس وائی اگست میں جب گراس پہ اسکی ہم نے پہنی، کافی ڈفرینٹ فیلنگ تھی بنسبت اسنو کی، کیونکہ اسنو میں ہم فلوئنسی اور اسموتھلی جو ہے ٹرنس کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بیلٹ کی مدد سے، کیونکہ بیلٹ روٹیشن میں ہوتا ہے، جیسے کہ ایک ٹینک آپ کہہ سکتے ہیں یا کسی ایکسویٹر ٹائپ کی چیز، وہ جب روٹیشن میں ہوتی ہے تو بالکل اسی کی اسکیز بھی تقریباً وہ گراس پہ جب چلتی ہیں تو وہ اس طرح کی روٹیشن کریٹ کرتی تھی، تو کافی مشکل تھا، 4 سے 3 دن ہم نے ٹریننگ کی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ کون سا آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہے، لائک اسنو والا یا گراس پہ جو آپ اسکینگ کرتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ جو اسنو والا ہے تھرلنگ بھی ہے، کافی خطرناک بھی ہے، اور کافی دلچسپ بھی ہے دیکھنے میں۔ گراس اسکینگ میں یہ ہے کہ وہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ جو بیلٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ کے پیر پہ لگتا ہے کافی ہیوی ہوتا ہے، تو آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو اسنو اسکینگ کی بات ہم کریں تو اس میں کافی اسپیڈ جو ہے ایتھلیٹ پکڑتا ہے، اور پھر اس کے مختلف ڈسپلنس ہیں، جائنٹ سلالم اور سلالم جنہیں کہا جاتا ہے، تو اس کے پولز جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ جب انسانی جسم سے ٹکراتے ہیں تو کافی جو ہے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پیشے میں شوقیہ جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی، یا آپ کا جو ہے یہ سوچ رکھا تھا کہ جی میں بائی پروفیشن جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کروں گا؟ بالکل، بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔ جیسے کہ میرے والد جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے فرسٹ ٹورزم انوائرمنٹل انسٹرکٹر ہیں، اور ٹور آپریٹر بھی رہ چکے ہیں، ٹورزم سے بھی ان کا کافی جو ہے وابستگی رہ چکی ہے، تو چونکہ 80s اور 90s کے ٹائم پہ ایڈونچر اسپورٹس کا اتنا رجحان نہیں تھا، ابھی بھی اتنا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو اسکینگ کے بارے میں کہتے ہیں یا ایڈونچر اسپورٹس کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ پاگل ہو، آج کے دور میں جو ہے ہم کاروبار اور اس پہ توجہ کیوں نہ دے، بنسبت ایک مہنگی اسپورٹس کی طرف ہم جائیں جس میں کافی لاکھوں کا، ملینز کا خرچہ ہے۔ تو میرے والد کو شوق تھا ان چیزوں کا، وہ تو خود بذات خود نہیں کر سکے کیونکہ تب اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں تھی، ابھی بھی پاکستان میں وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو وہ جو شوق ہے وہ خود تو نہیں کر سکے، کیونکہ یورپین کنٹریز میں کھیلا جانے والا گیم ہے یہ جو الپائن اسکینگ یا ایڈونچر اسپورٹس جتنے بھی ہیں، تو وہ جو ہیں میرے اندر انہوں نے جو ہے ساری چیزیں اڈاپٹ کر۔ زبردست، بہت بہترین۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے، آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک مہنگا پروفیشن ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ لائک ایک پیر ہم اسکی خریدتے ہیں، اس کی جو پراپر کٹ ہے تقریباً 17 لاکھ روپے تک، یا جو ہم بیسٹ کٹ جسے کہتے ہیں ایک ایتھلیٹ کے لیے 25 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ نارمل کٹ اگر ہم بات کریں تو 15 سے 12 لاکھ روپے تک، کیونکہ اس کے اندر جی ایس، جیسے کہ میں نے پہلے ایک جوائنٹ سلالم ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کی الگ سکیز ہوتی ہیں، سلالم کی الگ سکیز ہوتی ہیں۔ اس کو اگر ہم کرکٹ کی دنیا میں لے جائیں تو جیسے کہ T20 ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم سلالم سے مشابہت دیں گے، اور جو ون ڈے ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہم جو ہے جائنٹ سلالم سے۔ تو اس کی جو سکیز ہیں، پھر اس کے گلوز جو کہ ہم دستانے پہنتے ہیں جس میں پروٹیکشن اور کافی ہیٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ دستانے تقریباً 25 سے 27 ہزار روپے کے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کی اپنی پرسنل ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل، جیسے کہ سٹارٹ سے تھوڑا سا میں دوبارہ بتانا چاہوں گا۔ سٹارٹنگ میں جب میں اسکینگ میں آیا تو مجھے لٹرلی یہ پتہ نہیں تھا، ظاہری بات ہے 4.5 سال کی عمر سے میں نے جب سٹارٹ کیا یہ، صحیح، تو 4.5 سال کے بچے کو اپنے نام کا پتہ نہیں ہوتا، اکثر میں انٹرویوز میں بتاتا ہوں، تو اسکینگ کا بھی اسی طرح مجھے پتہ نہیں تھا۔ ویسے آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں، 20 سال 5 مہینے ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی کم عمر میں ناظرین انہوں نے اتنی ساری اچیومنٹس لی ہیں، ماشاء اللہ۔ تھینک یو۔ تو جیسے ہی وقت گزرتا گیا، ایز اے فن اسکینگ یا فن گیم ہم نے اس کو لیا تھا، تو آہستہ آہستہ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، پھر مجھے کوچز نے جو سلیکٹرز تھے ان کے نظروں میں آیا، تو الحمدللہ مجھ پہ کوچز نے بھی کافی محنت کی، اور میں اپنے استادوں کا بھی بڑا مشکور ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ، جتنا ان سے ہو سکتا تھا اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے کیا۔ اور جب میں نے فرسٹ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ پاکستان میں کھیلی، جو کہ جونیئر نیشنل تھے، اس میں الحمدللہ جائنٹ سلالم اور سلالم میں جو ہے
میں نے 2 برونز میڈلز لیے. ماشاء اللہ. اچھا ہمارے یہ سوال کے شاید ناظرین تک جواب نہیں پہنچا کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی، کیونکہ کافی ہیوی انویسٹمنٹ ہے انیشیل سٹیجز پہ، اگر کوئی ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے بائی پروفیشن، تو کیا گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ اکثر ہم گلے قطارے کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں بہت ہی ہاتھ رکھ کے اس چیز پہ بات کروں گا، کیونکہ زیادہ میں نہیں، کیونکہ جتنے بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اسکیئنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ونٹرس جو اسپورٹس فیڈریشن ہے جو کہ ایئر فورس اس کو رن اپ کر رہا ہے، ایئر فورس نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے. سلوپس انہوں نے بنائی ہمارے لیے، ایون کہ انہوں نے سنو گرومنگ مشین تک منگوایا، جو کہ تقریباً 6.5 کروڑ روپے کا ایک سنو گرومنگ مشین ہے جو کہ سنو کو پریس کرتا ہے ہمارے اسکیئنگ کے لیے. اس طرح لفٹس ہیں وغیرہ. بذات خود اگر ایک ایتھلیٹ اس کو اویل کرنا چاہے یا اگر وہ اسکیئنگ کرنا چاہے تو ایک بہت ہی مہنگی گیم ہے. میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی زیادہ ہی ورتھ رکھتا ہے یا اگر کوئی بڑا ہی بزنس مین ہے تو وہ اس گیم کے اندر آ سکتا ہے. ادروائز اٹس ناٹ پاسبل ٹو گیٹ ان دس گیم بیکاز 2 ملین کا اوبویسلی جب آپ کی ایکوپمنٹ ہے تو آپ اگر باہر ٹریننگ کرتے ہیں اپنے خرچے پہ، تقریباً کوئی 3 سے 2.5 ملین کا خرچہ آتا ہے بغیر کسی ایکوپمنٹ کے. یہ ایکوپمنٹ سے سائڈ کی بات ہے، مطلب 25 سے 30 لاکھ روپے آپ کا جو ہے لگ جاتا ہے. اگر آپ یورپین ممالک میں جاتے ہیں، آپ کی ٹکٹنگ سے بورڈنگ لاجنگ وغیرہ ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو کافی 50-40 لاکھ کا جو ہے آپ کا ایک سیزن بڑی مشکل سے نکل جاتا ہے. اگر آپ یہ کسی سے کہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ کا دماغ خراب ہے، یا کوئی فارغ بندہ تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے اسپورٹس کی طرف آئے گا. اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فصل ہمیں اس کا مستقبل الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی ہی کوششیں کی گئیں، مطلب کہ ونٹر اسپورٹس فیڈریشن نے بھی بہت کوششیں کی. ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں ماشاءاللہ اسکیئنگ سے ریلیٹڈ، جو نیشنل ہیں انٹرنیشنل، جو میرے کوچز ہیں بذات خود جو کہ مجھے ایڈوانس اسکیئنگ سکھاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ رنگ لا رہی ہیں. ونٹر اسپورٹس گلگت بلتستان میں بھی اس کا رجحان آ رہا ہے، جیسے کہ سنو بورڈنگ ہو گئی، ناٹ جسٹ اسکیئنگ، سنو بورڈنگ اس کے اندر ہے، اس کے اندر کراس کنٹری ہے، اس کے اندر آئس اسکیٹنگ ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈسپلنس ان دیس ونٹر اسپورٹس، جو کہ الحمدللہ آنے والے 2 یا 4 سالوں میں ہم خود دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان سے اچھے ایتھلیٹس پروڈیوس ہوں گے. لیکن پھر جا کے وہاں پہ بات آتی ہے کہ سپورٹ کوئی نہیں ملتا. سپورٹ کو ہی نہیں ملتا، لیکن اگر سپورٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جی بی میں بہت ٹیلنٹ ہے، نہ صرف جی بی میں بلکہ پورے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، تو یقیناً جو ہے ہمارے یہاں سے نوجوان طبقہ جو ہے یہاں سے ابھرے گا اور اس فیلڈ میں بھی اپنی جو ہے خاص کارکردگی دکھائے گا. اچھا فضل صاحب، ایک چیز اور ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جو اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں سنو فال کی بات کریں یا برف باری، تو مخصوص منتھس ہے اس کے، ادر دین دیٹ پھر آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ویدر کنڈیشن کی بات کی، یورپین کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت سب سے بیسٹ ٹیم جو ہے وہ امریکہ کی ہے. جیسے کہ فیمیل ٹیمز میں میلیکا شیفرن ہے، لینزی وون ہیں، اور اس طرح مینس ٹیم میں ہیری کرسٹوفر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ٹیڈ لیگٹی ہیں، مارشل ہیرشل ہیں. تو اس طرح کے وہ ٹاپ کلاس کے ایتھلیٹ ہیں. ان تک تو ہم سپنے میں بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے جو ہے اس طرح کے ایکوپمنٹس ہیں، نہ ہمیں اس طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ 3 مہینے بہت ہی مشکل سے، جیسے کہ ابھی بھی آج کل بھی ویدر کنڈیشنز اس طرح کی تھی. بدقسمتی سے یہاں پہ ایتھلیٹ جمس نہیں ہیں، یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. یہاں پہ ایون میں ایک چیز، بالکل سوری فار دس، بٹ مجھے اکثر بڑی ہنسی بھی آتی ہے اس چیز کو دیکھ کے. ہم نکر پہن کے ہم لڑکے جو ہیں وہ رننگ نہیں کر سکتے ہیں، مطلب کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے اس ٹائپ کا نہیں ہے. ایک آپ انٹرنیشنل ایتھلیٹ کو بناتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارا خرچہ لگتا ہے. اس کا انوائرمنٹ، آپ جب ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ کو، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو اس انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں رکھنا. پھر اس کے بعد بات کریں اولمپکس کی، اولمپکس میں ایک گولڈ میڈلسٹ کو بنانے کے لیے تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے ایک بندے کا لگتا ہے.
وہ بھی رسکی لگتا ہے کیونکہ اسکیئنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کا پیر پھسل جائے, آپ کورس سے باہر چلے جائیں تو آپ کے 6 کروڑ روپے چلے گئے. وہ جو 4 سال کی محنت ہے وہ علیحدہ, جو آپ کی ڈائٹ پہ جاتا ہے وہ علیحدہ, کوچنگ پہ علیحدہ, تو 6-7 کروڑ روپے وہ ہم رسک پہ لگاتے ہیں. ہم نہیں, سوری, جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس امریکہ وغیرہ, امید کی جا سکتی ہے کہ ہم بھی ان فیوچر اپنے مائٹ بھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس طرح کا ہوگا. ہمیں جسٹ یہ ہے کہ آپ نے بالکل الادین کی چراغ کی طرح جو ہے گولڈ میڈل لانا ہے. سو اٹس ناٹ پاسبل دیٹ کہ وی کین کمپیٹ ود دیم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اس پروگرام کے توسل سے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ بالکل یہاں پوٹینشیل موجود ہے اور وہ اس فیلڈ میں, نہ صرف اس فیلڈ میں, تمام تر جتنے بھی ہمارے اسپورٹس ہیں ان میں بہت نمایاں کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور دکھا رہے ہیں, اور نہ صرف قومی بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول دونوں پر نہ صرف شمولیت اختیار کر رہے ہیں بلکہ وہاں پر جیت کر بھی آ رہے ہیں. فضل صاحب, اس تمام تر گفتگو یقین جانیے اتنی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے اور یقیناً ہمارے نوجوانوں کو بھی بہت, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت پسند آ رہی ہوگی, لیکن چونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہت ہی مختصر ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ بس ایک آخری سوال پہ آپ سے جو ہے وہ ہم بات کر لیں, اس کے بعد اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہاں پر اگر کوئی اس فیلڈ میں جانا چاہے تو اس کے لیے کیا وے آؤٹ ہے, کہ کس طرح سے ایک بچہ کس ایج سے اور کس طرح سے وہ اس میں انرولمنٹ یا شمولیت اختیار کر سکتا ہے, وہ بتائیے گا. کافی مشکل سوال پوچھا ویسے, حالانکہ کیونکہ آپ اس میں سے ہو کر آ چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوال آسان ہوتا, کیونکہ آسانی سے بندہ جاتا ہے, لیکن اسکیئنگ کچھ یوں ہے کہ اگر میں یہاں تک آج پہنچا ہوں ایک بہت بڑی مشقتوں کے بعد, میرے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے, اس کے بعد جا کر ہمیں گرین کورٹ, فیملی سپورٹ بھی ہے ماشاءاللہ سے, فیملی سپورٹ تو ہمیشہ رہا, اس وجہ سے آج اس مقام پہ ہیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, الحمدللہ گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی اگر اسکیئنگ کی بات کی جائے تو یہ 3 آرم فورسز کرتی ہیں, پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس. تو یہ جیسے کہ نلتر میں کھیلا جاتا ہے تو وہاں کے جو لوکلس ہیں وہ ہی اس کو اویل کر سکتے ہیں. باہر سے ایک بندہ جاتا ہے, میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں, میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں, تو کیوں نہیں, اگر لیکن آپ ماشاءاللہ قومی ہیرو ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے لیے یقیناً آپ ایک سمبل آف سکسیس ہیں, تو آپ بتائیے, انہیں کوئی پیغام دیجیے, وے آؤٹ دیجیے. بالکل, اس کا ویسے تو طور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کلبس ہوتی ہیں یا فیڈریشن کے ساتھ آپ بات کر لیں, یا اگر خود وہ ولنگ ہیں, اگر خود انویسٹ کر سکتے ہیں, تو جیسے کہ ہوٹل ہو گیا یا ریسٹ ہاؤس ہو گیا, ہم بڑی مشکل سے بک کیا کرتے تھے, یہ میں اپنی کہانی کر رہا ہوں. تو اگر اس طرح کا کوئی سین چل سکتا ہے یا اگر وہ کر سکتے ہیں تو بالکل ٹریننگ کے لیے علیحدہ آپ کو کوچ چاہیے ہوتا ہے, کوچنگ کے لیے, پھر آپ کے لیے جو رہنے کا بندوبست ہے, کھانے پینے کا, تو کافی چیزیں آپ کو کراس کر کے پھر اس لیول تک آتے ہیں. بالکل, چلیے بہت شکریہ, خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں. بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. ناظرین, فضل صاحب جو ہے وہ اس بہت ہی کم عمر میں اتنی ساری ماشاءاللہ سے کامیابیاں ان کو ملی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خدا انہیں مزید کامیابیوں سے نوازے. ناظرین, کھیل جو ہے وہ ہمیشہ سے ہر عمر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور یقیناً اس کے بہت مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے نہ صرف ملک میں اور نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی بہت پوٹینشیل ہے کہ وہ نہ صرف اپنا نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ریپرزینٹ کریں ہمارے ملک کو. اور بس حکام سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو گھر بیٹھنے کو ترجیح دینے لگے اور خصوصاً اس پینڈیمک کی وجہ سے, تو وہ اس سے باہر نکلیں اور جو ہے وہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی, اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خدا حافظ.